قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین، قصہ قرآن سے آپ کی خدمت میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بلم بن باورہ کا۔ ناظرین، یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم، عابد اور زاہد تھا، اور اس کو اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، اور بہت ہی مستجاب الدعات تھا کہ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی درسگاہ میں طالب علموں کی دعوتیں 12,000 تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکروں کو لے کر روانہ ہوا تو بلم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑا اور نہایت طاقتور لشکر لے کر حملہ آور ہونے والے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر باہر کر دیں، یہ زمین اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دیجئے کہ وہ شکست کھا کر واپس چلے جائیں۔ آپ چونکہ مستجاب الدعات ہے، اس لیے آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر بلم بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو خدا کی پناہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ عز و جل کے رسول ہیں، اور ان کے لشکر میں مومنوں اور فرشتوں کی جماعت ہے، ان پر بھلا میں کیسے اور کس طرح بدعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس قوم نے رو رو کر اور گڑ گڑا کر اس طرح اصرار کیا کہ یہ کہہ دیا کہ استخارہ کر لینے کے بعد اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بدعا کر دوں گا۔ مگر استخارے کے بعد بھی جب بدعا کی اجازت نہ ملی تو اس نے صاف صاف جواب دے دیا کہ میں بدعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس قوم نے بہت سے گراں قدر ہدیہ تحائف اس کی خدمت میں پیش کر کے بے پناہ اصرار کیا، یہاں تک کہ بلم بن باورہ پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مال کے جال میں پھنس گیا، اور اپنی گدی پر سوار ہو کر بدعا کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی، مگر یہ اس کو مار مار کے آگے بڑھاتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گدی کو قوت گواہی عطا کی، اور اس نے فرمایا کہ افسوس اے بلم باورہ، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ پیچھے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ اے بلم، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ کے نبی اور مومنین کی جماعت پر بدعا کرے گا؟ گدی کی تقریر سن کر بھی بلم بن باورہ واپس نہیں ہوا، یہاں تک کہ حسبان نامی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو بغور دیکھا، اور مال و دولت کے لالچ میں اس نے بدعا شروع کر دی۔ لیکن اللہ عز و جل کی شان کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بدعا کرتا تھا، مگر اس کی زبان اس کی قوم کے لیے بدعا جاری کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر کئی مرتبہ اس کی قوم نے اس کو ٹوکا کہ اے بلم، تو الٹی بدعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ پھر اچانک اس پر یہ غضب الہی نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم بن باورہ نے اپنی قوم سے رو کر کہا، افسوس، میری دنیا اور آخرت دونوں ہی غارت ہو گئیں، میرا ایمان جاتا رہا اور میں قہر و قہار غضب جبار میں گرفتار ہو گیا۔ اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی، مگر میں تم لوگوں کو مکر کی ایک چال بتاتا ہوں، تم لوگ ایسا کرو تو شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکروں کو شکست ہو جائے۔ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو، اگر ان کا ایک آدمی بھی زنا کر گیا تو پورے کا پورا لشکر شکست کھا جائے گا۔ چنانچہ بلم بن باورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیجا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فرفیطہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟
آپ نے فرمایا کہ خبردار، اس لیے حرام ہے، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے، اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت اس قدر سوار تھا کہ اس نے اپنے نبی علیہ السلام کی فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے جا کر زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون پھیل گیا اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے، اور سارا لشکر تتر بتر اور ناکام اور نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی گہرا صدمہ گزرا۔ بلم بن باورہ پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعہ قرآن کو اللہ پاک نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ قرآن: اور اے محبوب، انہیں اس کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ ان سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو تم نصیحت سناؤ کہ وہ دھیان کریں۔